یہ دونوں سناریو ذہن میں رکھیے گا. اور ایک میں ایک اسٹیٹمنٹ بولتا ہوں آپ کو, اس اسٹیٹمنٹ کو میپ کیجئے گا ان دو سناریو سے. ان دونوں جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو میپ کیجئے گا ان دونوں سناریو سے. اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ٹرین یور کڈس ایز یو وانٹ یور سیلف ٹو بی ان دا اولڈ ایج. اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ بڑھاپے میں سلوک کریں. اپنے بچوں کی ایسے ٹریننگ کریں جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑھاپے میں آپ کے ساتھ سلوک کریں. ایک سٹیٹمنٹ یاد رکھیے گا, ایک سٹیٹمنٹ یاد رکھیے گا کہ بچپن میں آپ یعنی مدر اور فادر, بچپن میں آپ اپنے بچوں کے لیڈر ہوتے ہیں. بچپن میں آپ اپنے بچوں کے لیڈر ہوتے ہیں اور جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے آپ کے لیڈر ہوتے ہیں. میں اپنی بات دہراتا ہوں. بچپن میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین ان کے لیڈر ہوتے ہیں, اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے ان کے لیڈر ہوتے ہیں. بچپن میں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو والد جس طرح کرتا ہے بچے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. they have to follow it. Secondly, اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے جوان ہو جاتے ہیں, ان کے پاس پاور آ جاتی ہے, ان کے پاس ریسورسز آ جاتے ہیں, ان کے پاس گاڑی اور پیسہ آ جاتا ہے, نو دے آر دا لیڈرز. پھر وہ لیڈر بن جاتے ہیں. اور پھر یہ کبھی بھی نہ مت کہیے گا کہ میرا بچہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے لیڈر کو جیسا دیکھا وہ ویسا لیڈر بنا. یہ تو اللہ ماشاءاللہ ہے کہ اللہ اس کو سمجھ دے دے اور وہ دوسرے راستے پہ چل پڑے جس راستے پہ اس کو ہونا چاہیے. یہ ذہن میں بات کانٹیکس ذہن میں رکھیے. سیکنڈلی, اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری فیملی میں ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہو, ایک چھوٹی سی ٹپ میں دیتا ہوں آپ کو. یہ پریکٹیکل ہے, میں نے خود بھی اس کو امپلیمنٹ کیا گھر پہ اور اپنے کچھ دوستوں کو بھی دیکھا, اس کے بڑے اچھے نتائج ان کو ملے. بس وی آر گوئنگ ٹو وائنڈ اٹ اپ, زیادہ ٹائم لوں گا آپ کا. جس طرح وہ سر نے بھی بتایا, ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر خرم, انہوں نے بتایا کہ والدین اور بچوں کے درمیان گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی میں ٹپ دیتا ہوں آپ کو. واٹس دیٹ کہ کوشش کیا کریں گھر میں کم از کم 15 سے 20 منٹ, اور اٹس بیٹر ٹو ایکسٹینڈ اٹ اپ ٹو 30 منٹس, 30 منٹ تک کم از کم کوشش کیا کریں کہ ساری فیملی بیٹھ کے, اسے ہم کہتے ہیں گھر میں تعلیم کا حلقہ لگانا. گھر میں تعلیم کا حلقہ لگانا. اٹس سمپل از دیٹ کہ سارے مل کے کم از کم گھر میں 30 منٹ بیٹھ جایا کریں, اور کوئی گھر میں کوئی ایک بندہ who has the authority, جس کی گھر میں چلتی ہے. شادی کے شروع میں مرد کی چلتی ہے اور تھوڑی دیر بعد عورت کی چلتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ گھر کی جو مدر ہے, جو گھر کی اہلیاں ہیں, جو وائف ہیں, جو مدر ہیں, وہ گھر میں یہ حلقہ لگا لیا کریں. کوئی ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں آفٹر عشاء از بیٹر, کیونکہ ابھی عشاء جلدی ہو جاتی ہے, تو عشاء کے بعد تو 30 منٹ کا حلقہ لگا لیں. اس میں کیا کیا کریں, اس میں کیا کیا کریں, اس میں کچھ اپنے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے کوئی چیزیں رکھ لیں. مثال کے طور پہ اس وقت سیرت النبی لوگوں کے ذہنوں سے ابسلیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, صحابہ کے واقعات ابسلیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اہل بیت کے واقعات ابسلیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو کم از کم یہ کوئی جو گھر میں لیڈر ہو کہ who have some authority at home, وہ گھر میں بیٹھ کے خود تھوڑی دیر کے لیے تیاری کر لے, نہ بھی تیاری کرے, اور کسی بھی چیز کو گھر میں اس کو سٹارٹ کرے. فار ایگزامپل
غسل کے فرائض کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے اسکولوں میں نا جو بچے لرن کرتے ہیں لپے آتی ہے دعا بن کے، تو ہم بھی بچپن پڑھا کرتے تھے، وہ لب نہیں کہتے، وہ لپے آتی ہے دعا، بے کو بے پڑھتے، لپے آتی ہے دعا۔ اور عام طور پہ ادھر اسکول میں ٹائم بھی نہیں ہوتا عموماً کہ ایک ایک ورڈ کی کریکشن کروائی جائے، تو جب پاک سرزمین پڑھتے ہیں اس میں بھی ایسے لفظ کو گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ وہ نئی چیز بن جاتی ہے۔ تو گھروں میں اس چیز کو بھی پروموٹ کریں، اسی تعلیم کے حلقے میں، تعلیم کے اسی حلقے میں اس چیز کو بھی کیا کریں کہ فار ایگزامپل لپے آتی ہے دعا، سب بچے خاموش ہو جائیں، پاک سرزمین سب اگر ہے بچے خاموش تو ہو جائیں۔ اس کو بھی یاد کریں۔ اب یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جو میں گھر میں کرتا ہوں اور میں نے باقیوں میں بھی دیکھا جہاں پر اس کے اچھے نتائج ہوئے۔ فار ایگزامپل کوئی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی ایک اسٹیٹمنٹ لے لیں، فار ایگزامپل آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، فار ایگزامپل سمپل ون اسٹیٹمنٹ آپ نے بولنی ہے، اس کے بعد نیکسٹ بولے، پھر تھرڈ ون بولے، پھر فورتھ ون، پھر ففتھ ون، پھر آپ جب آپ سمجھیں کہ ساروں کو آلموسٹ یہ یاد ہو گیا، پھر اگلی اسٹیٹمنٹ اگلی لائن بولیں۔ اس طرح میمورائزیشن پاور بھی بڑھتی ہے، اور یہ میں نے ایکسپیرینس کیا۔ یاد کرنے کی جو صلاحیت ہے عام طور پہ بڑھاپے میں ڈیمنشیا کا مرض ہو جاتا ہے، بھولنا زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں میمورائزیشن کرنی نہیں ہوتی، نہ ہم نے کوئی چیز دینی اعتبار سے یاد کرنی تو نہ دنیاوی اعتبار سے یاد کر لیں۔ تو یہ کم از کم گھر میں ضرور کیا کریں، اس سے گھروں کے اندر ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہوگا، اسپیکنگ پاور آئے گی، میمورائزیشن پاور بڑھے گی، یاد کرنے کی صلاحیت بڑھے گی۔ پھر یہ کر لیں گھر میں فوراً یہ کر لیں، جس طرح ابھی مدر لیڈر بنی ہے اس طرح سے، یہ میں نیکسٹ اسٹیپ بتانے لگا، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ جس طرح مدر لیڈر بنی ہے گھر میں، اس نے گھر میں تعلیم کا حلقہ لگایا اور اس نے پھر یہ چیزوں کو یاد کروایا، اسی طرح ہی کوئی چھوٹی سی چیز فار ایگزامپل اپنے کسی بچے کو کہہ دیں آج تم نے گھر میں یہ کام کروانا ہے، اب اس کو سپورٹ کریں، آہستہ آہستہ لیڈرشپ کوالٹی اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جائے، پھر تھرڈ کڈ، پھر فورتھ کڈ، اس طرح سارا بدل گیا۔ آپ سب کو بہت شکریہ، باتیں تو کرنے کی بہت ساری تھی، لیکن جس طرح کا ایک ادھر ارد گرد انوائرمنٹ ہے، ماشاءاللہ بچوں کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ چند ایک چیزیں ہی ہو جائیں گھروں کے اندر اور اپنی عادات اور اطوار کے اندر، تو یہی کافی ہے۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔ آئی ریئلی اپریشیٹ آل دا ٹیم اینڈ دا ایڈمنسٹریشن، اسپیشلی ٹو پروفیسر میشگل صاحب اینڈ ہز سن اینڈ آل دا ٹیمز، particularly the PT master and faculty and teachers and staff who exerted their efforts to arrange this marvelous and very memorable event for all of you. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.